الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر یہ جو ورک شاپ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اس میں ہم نے جو باتیں سیکھنی ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اپنی سوچ مثبت سوچ رکھیں اور گمان سے، منفی گمان سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کے بارے میں انسان کا جو گمان ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ کے بارے میں انسان جیسا گمان کرتا ہے اللہ رب العزت بھی بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے، اور اچھا گمان کرنا یہ ایمان والوں کا وصف ہے، اور اللہ سے برا گمان کرنا یہ منافقین کا وصف ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے یہی بات ذکر کی کہ منافقین نے جب مختلف گروہوں کو دیکھا کہ وہ لڑائی کے لیے اکٹھے ہو کر آگے ہیں، تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے اس میں شک کیا اور اللہ سے برا گمان کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کے اس عمل کا ذکر کیا ہے، اور دوسری طرف مومنین نے جب دیکھا تو انہوں نے اللہ اور رسول کے جو وعدے ہیں اس کو کہا کہ اللہ نے اور رسول نے سچا وعدہ کیا ہے، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت سے بندہ اچھا گمان کرے۔ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، انسان کے اوپر کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ آیا تو وہ اللہ رب العزت کے بارے میں بدگمان ہونے لگتا ہے، میرے پر ہی ایسا کیوں آنا تھا۔ اور اوورآل بھی دیکھیں تو دنیا کے اندر مسلمان پس رہے ہیں، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اور ایک مایوسی جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ لوگ اللہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر مسلمان اچھے ہیں، مسلمان افضل ہیں، مسلمان بہترین امت ہیں، مسلمان قرآن مجید ان کو دیا گیا ہے، تو پھر ان کو مار کیوں پڑ رہی ہے۔ اللہ رب العزت بندوں کے بارے میں جو جانتا ہے بندے اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے بار بار یہ بات دہرائی۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو یہی بات کہتے ہیں۔ حضرت یوسف کے بارے میں انہوں نے آ کر کہا کہ وہ تو بھیڑیا کھا گیا، اور پھر دوسرے بیٹے کے بارے میں بھی آ کر یہی بات کہی کہ وہ تو اس نے چوری کر لی ہے۔ تو وہ یہی کہتے ہیں، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، لہذا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ تو اللہ رب العزت سے انسان کو کسی بھی لمحے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے انسان کے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ انسان کے بارے میں اچھا خیال کرے، اچھا گمان کرے، اچھے خیالات رکھے، اچھی سوچ رکھے، ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کے بارے میں اچھا گمان کرے، ساتھ رہنے والے پڑوسی کے بارے میں اچھا گمان کرے، ساتھ چلنے والے مسلمان کے بارے میں اچھا خیال کرے۔ برا خیال کرنا، برا گمان کرنا، یہ
گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں یہی بات تلقین کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی رمضان کے دنوں میں اعتکاف کی حالت میں تھے کہ آپ کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں، آپ کے ساتھ گفتگو کی۔ جب واپس جانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے حجرے تک چھوڑنے کے لیے چل پڑے، اور راستے میں دو صحابی انصاری پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا اور کہا کہ یہ میری بیوی ہے صفیہ، میں اس کو چھوڑنے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر وہ کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ کے نبی ہم آپ کے بارے میں ایسا گمان کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ شیطان کا کام تو یہی ہے کہ وہ وسوسے ڈالے گا، اور انسان مومن بندے کا ایمان کا کام یہی ہے کہ وہ اچھا خیال کرے، اچھی سوچ رکھے، مثبت سوچ رکھے۔ کسی کو دیکھ کر ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک عام سی بیماری ہے، عام سی بیماری ہے۔ کسی بھی انسان کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں، اس کے قول و فعل میں تضاد دیکھ کر فوراً اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو ٹھیک نہیں ہے، اس کی بات اس طرح کی ہے، اس کا کام اس طرح کا ہے۔ جبکہ ہم اسی بات کو مثبت سینس سے بھی لے سکتے ہیں، ہمارا کام یہی ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی شخصیت اللہ رب العزت نے پیدا نہیں کی ہے کہ جس کے بارے میں شیطان بدگمان نہ کر سکے۔ بدگمانی شیطان کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ایک تاجر کو لے کر آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بڑا زبردست خوبصورت لباس بیچ رہا ہے، ریشمی لباس، آپ اس کو خرید لیجئے، جمعے کے دن پہنا کریں، آپ وفود سے ملاقات کے موقع پر اس کو زیب تن کر لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں حصہ نہیں ہے، یعنی ریشم مردوں پر حرام ہے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ویسا ہی ریشمی لباس بہترین خوبصورت کسی بادشاہ نے تحفے میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوٹ اٹھا کر حضرت عمر کو آگے گفٹ میں بھیج دیا۔ حضرت عمر نے دیکھا تو روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول قلت کیت وکیت، اللہ کے رسول آپ نے تو یہ باتیں کہی تھیں، آپ نے کہا تھا کہ یہ تو وہ لوگ پہنتے ہیں جو آخرت میں جن کا حصہ نہیں، آپ نے مجھے ہی دے دیا ہے۔ اب بظاہر جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ قول و فعل کے اندر تضاد نظر آتا ہے، لیکن حضرت عمر ان کا رویہ جو ہے وہ ہمارا بھی وہی رویہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے بارے میں بدگمانی ہو گئی ہے، ہم جا کر براہ راست اس کے ساتھ جو ہے وہ بات کر لیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی تھرڈ پرسن کے پاس جائیں اور وہ کوئی اور زیادہ زہریلا کمنٹ کر دے تو وہ پھر آگ بھڑک جاتی ہے، شیطان کا کام کر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اس کو پہن لو، میں نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم اس کو بیچ کے اس کے پیسوں سے فائدہ اٹھا لو، یا پھر تم اپنے گھر کی عورتوں کو دے دو، ان میں تقسیم کر دو، عورتوں کے لیے تو حلال ہے۔ یہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی دیا، یعنی حضرت علی کو بھی گفٹ میں دیا، سوٹ دیا، ریشمی لباس دیا۔ حضرت عمر نے تو پہنا نہیں، لیکن حضرت علی پہن کر آگے۔ جب پہن کر آگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا، منہ سے تو کچھ نہیں کہا لیکن چہرے کے تاثرات سے غصہ ظاہر کیا، تو حضرت علی کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ہی نے تو دیا ہے مجھے، اب میں نے پہن لیا تو آپ غصہ کر رہے ہیں۔ ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ایک ہی گھر کے اندر رہنے والے افراد کے مابین اس طرح کی اونچ نیچ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ علی میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اس کو پہن لو، میں نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم فاطمات میں تقسیم کر دو۔ فاطمات، حضرت علی کی بیوی کا نام فاطمہ تھا، حضرت علی کی ماں کا نام فاطمہ تھا، 3-4 عورتیں حضرت علی کے گھر میں جو موجود تھی ساروں کا نام ہی فاطمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تو اس لیے دیا کہ تم فاطمات میں تقسیم کر دیتے، یعنی عورتوں کے لیے تو یہ حلال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے سے ایک انسان کوئی کام کر رہا ہے، اس کی جو پیچھے انٹینشن ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، دیکھنے والا سمجھتا ہے کچھ اور سمجھ سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ذہن کو صاف رکھیں، ہم اپنے ذہن کو مثبت سوچ کی طرف لے کر جائیں۔ ہم اگر کوئی ایسی چیز نظر آتی بھی ہے عذر تلاش کریں، ہو سکتا ہے اس نے اس وجہ سے کیا ہو سکتا ہے اس نے اس طرح اس لیے کیا ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
عمل میں اور قول میں ہمیں بہت سی ایسی چیزیں بظاہر ملیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ ہے لیکن کیا کچھ ہے، تو علماء کرام نے اس کے اندر توجیحات ذکر کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وجہ سے. اب جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ کھڑے ہو کر پانی نہ پیے، کھڑے ہو کر پانی نہ پیے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر زمزم پیا ہے اور سب کے سامنے پیا ہے، اور حج کے موقع پر پیا ہے، ایک بڑے جو ہے وہ مجمع کے اندر پیا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پی رہے ہیں. اب کہنے والا آج بھی کہتا ہے کہ مولویوں کی باتوں کی طرف جاؤ گے تو پھر کامیاب نہیں ہوگے، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں اپنے منہ سے کہتے ہیں 14ویں صدی کے مولوی اگر کامیاب ہو گئے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قول و فعل میں تضاد نظر آتا ہے. اگر یہی لوگ اس وقت میں ہوتے تو شاید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ چھوڑتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر زمزم پیا ہے. علماء کرام نے یہی کام کیا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے، توجیحات ذکر کی ہیں، معذرت ذکر کی ہے، عذر ذکر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے اس وجہ سے کیا ہو. تو علماء کرام اس میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں، جائز ہے، جواز ہے، لیکن مستحب عمل یہی ہے کہ انسان بیٹھ کر پیے. بعض یہ کہتے ہیں کہ زمزم کھڑے ہو کر پینا افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے زمزم کھڑے ہو کر پیا ہے، باقی پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. حضرت علی نے بھی وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد جو بچ گیا پانی اس کو کھڑے ہو کر پیا. لوگوں نے دیکھا تو بڑا تعجب کیا. حضرت علی نے کہا میں نے اس وجہ سے کیا ہے کہ تم بے وقوفوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ بھی سنت ہے. تو علماء کرام نے اس کی یہی توجیہ ذکر کی کہ وضو کا اگر بچا ہوا پانی ہے وہ کھڑے ہو کر پینا افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ دوسروں کے بارے میں کومنٹ کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لیں کہ اس بندے نے اگر یہ بات کہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، اس کا عذر ہم ذکر کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے، ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا موجود ہے اور صحابی سارے برتن کے اندر اپنا ہاتھ جو ہے وہ پھیر رہے ہیں، کبھی کس جگہ سے اٹھا رہے، کبھی کس جگہ سے کھا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو مخاطب ہو کر کہا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. اب وہ کھانا اٹھایا گیا، اس کے بعد کھجوریں لا کر رکھی گئیں. اب وہ صحابی کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ اب میں تو سامنے سے کھا رہا تھا، اللہ کے رسول کا ہاتھ مختلف جگہوں پر پھر رہا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں تعجب کر رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کی. آپ نے کہا کہ دیکھو جب کھانا ایک صنف کا ہو، ایک جنس کا ہو، ایک قسم کا ہو، اس کو اپنے سامنے سے کھاؤ. مختلف قسم کے کھانے پڑے ہیں تو ان کو اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے. مختلف قسم کی کھجوریں پڑی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا آگے پیچھے. تو اس لیے غلط فہمی ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھانے کے بعد جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ بھی گردنیں پھلانگ کر نہ آئے جائے، اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی اور فوراً گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنے حجرے میں چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، فوراً واپس آئے اور آ کر خود وضاحت کی کہ بات یہ ہے کہ میں نماز میں تھا، مجھے خیال آیا کہ میرے گھر کے اندر سونا پڑا ہے، درہم و دینار پڑے ہیں، میں ان کو صدقہ کرنے کا کہہ کر آیا ہوں. ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر صحابہ کرام کو کہا کہ جو قربانی ساتھ نہیں لے کر آئے ہیں وہ احرام کھول دیں عمرہ کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھولا. کیوں؟ اس لیے کہ قربانی لے کر آئے تھے ساتھ. اب دوسروں کو تو کہہ رہے ہیں کہ اپنا احرام کھول دو، خود نہیں کھول رہے. اپنی ہی بیوی گھر کے اندر حجرے میں آئے تو ام سلمہ کہنے لگی آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں خود تو کھول نہیں رہے. ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو سکتی ہے، قول و فعل میں تضاد ہو سکتا ہے، نبی کے قول و فعل میں بھی تضاد ہو سکتا ہے، لیکن اس کی توجیہ، اس کا عذر، مثبت سوچ، پازیٹیو سینس انسان کو اس کی طرف آنا چاہیے. ام سلمہ کو آپ سب نے بتایا، آپ نے کہا کہ جو بات مجھے اب معلوم ہو رہی ہے پہلے پتہ ہوتی تو میں قربانی ساتھ نہ لے کر آتا. اب جب میں قربانی ساتھ لے کر آیا ہوں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جو قربانی ساتھ لے کر آیا ہے وہ احرام نہیں کھولے گا، عمرہ کرنے کے بعد حج مکمل کرے گا تو احرام کھولے گا 10 ذو الحج کو. تو لہذا جو قربانی نہیں لے کر آئے ہیں ان کو سہولت دی ہے اللہ رب العزت نے کہ وہ احرام کھول سکتے ہیں عمرہ کر کے اور حج کے لیے پھر دوبارہ احرام باندھ لیں. تو یہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے. تو اگر ان کے ساتھ معاملات اس طرح کے ہیں
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی جو ہے وہ سوچ کو مثبت رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔